السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے متعلق ایک غلط مسئلے کو بڑی تیزی کے ساتھ ہر سال رمضان المبارک میں شیئر کیا جاتا ہے، اور اس مسئلے کو بڑی ہوا دی جاتی ہے کہ تم امت کے روزوں کو خراب کر رہے ہو، کیونکہ قرآن مجید میں آیا اتم الصیام الی اللیل کہ اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، اور تم جس وقت روزہ افطار کر رہے ہوتے ہو ابھی تو رات نہیں ہوتی، ابھی تو دن ہوتا ہے۔ مغرب کی اذان کے آدھا گھنٹہ تک انتظار کیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد کھولا کرو۔ یہ حال ہوتا ہے جب انسان قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرے، حدیث کو چھوڑ دے، تفاسیر کو چھوڑ دے، صحابہ کرام کے عمل کو چھوڑ دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعامل کو چھوڑ دے۔ اور بھائی کیا ہم سب کو قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے ہمیں قرآن کو زیادہ سمجھ آنے لگ گیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واضح حدیث میں موجود ہے، حضور ایک صحابی کو کھڑا کر دیتے تھے، جب وہ صحابی یہ اعلان کرتا کہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی اپنا روزہ افطار کر لیا کرتے تھے بغیر اس کے انتظار کے کہ ابھی اندھیرا آئے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کی واضح حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک طرف ابھی دن ہو اور ایک طرف رات ہو، یعنی ابھی کچھ نہ کچھ اجالا موجود ہو، ابھی کچھ نہ کچھ روشنی موجود ہو، تو تم اپنا روزہ افطار کر لیا کرو۔ ایک اور مشہور و معروف حدیث اور مستند حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری یہ امت ہمیشہ بھلائی پر اور خیر پر رہے گی جب تک یہ افطار میں ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی، ستاروں کے دکھنے کا انتظار نہیں کرتی رہے گی، مطلب افطار میں جلدی کرتی رہے اور سحری کے اندر امت تاخیر کرتی رہے، یعنی سحری تھوڑا سا لیٹ کرنی ہے، جلدی نہیں کر لینی، افطاری جو ہی غروب آفتاب ہو افطاری فوراً کر لینی ہے۔ امت کی بھلائی اسی چیز میں ہے، اور یہی عمل رہا جو اللہ کے نبی کا تھا، تمام صحابہ کرام کا، حضرت عمر کا، مولا علی کا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، تمام صحابہ کا یہی عمل رہا، اور آج تک پوری امت کا، جمہور علماء کا یہی مسلک رہا کہ افطاری کا جو ٹائم ہے وہ غروب آفتاب ہی ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں آیا اتم الصیام الی اللیل کہ روزے کو رات تک پورا کرو، اور ہم تو روزہ دن کو کھول رہے ہیں، ابھی روشنی موجود ہوتی ہے۔ اچھا بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ 8-10 منٹ بعد کھولتے ہیں، اندھیرا تو اس وقت بھی نہیں ہوا ہوتا، روشنی تو اس وقت بھی موجود ہوتی ہے، پھر اس کا کیا مطلب کہ ان کا روزہ بھی ضائع ہو رہا ہے؟ بھائی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی لغات پڑھنی چاہیے۔ لسان العرب اٹھا کر دیکھیں، وہاں رات کی کیا تعریف کی ہوئی ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ رات کا آغاز دن کے ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور دن ختم ہوتا ہے غروب آفتاب سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں رمضان المبارک کب شروع ہوتا ہے؟ جب شعبان کا آخری دن ہوتا ہے تو سورج غروب ہوتے ہی، چاند نظر آتے ہی اگلے دن رمضان شریف کا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو عربی لغات ڈکشنری کے مطابق بھی رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب عربی ڈکشنری بتا رہی ہے، حضور علیہ السلام کی سنت یہی بتا رہی ہے، تمام صحابہ کرام کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہی ہو جاتا ہے، خواہ مخواہ لوگوں کے ذہن میں افطاری کے ٹائم کے متعلق شبہات، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ تمہارا روزہ خراب کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے میسج آئے، ہمارے اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا، سر جی ہم تو غلط کر رہے ہیں، ہمارے روزے تو خراب ہو رہے ہیں۔ بھائی ہم جس مسلک پہ ہیں، ہم جس مسئلے پہ موجود ہیں، الحمد پوری امت اسی مسئلے پہ موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل، عربی ڈکشنری لغات اس بات پہ شاہد ہیں کہ افطاری کا ٹائم غروب آفتاب سے ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، بالخصوص وہ نوجوان جن کے دل میں شکوک و شبہات ہیں اپنے مسلک کے متعلق یا اس مشہور و معروف مسئلے کے متعلق، وہ بیچارے پروپیگنڈے کا شکار ہیں، تاکہ وہ سیٹسفائی ہوں، وہ مطمئن ہوں، اور ان کو سمجھ آ جائے۔